سب سے پہلے میرے عزیز قائد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری ڈاکٹر سید رضوان پاشا قادری صاحب قبلہ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں۔ صدیق میں، فاروق میں، عثمان و علی میں دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جس کو، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جس کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کہا، ایک ایسے رہنما بن کر ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے کہ جسم کے تقاضوں کو بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح برتنے کا سلیقہ امت کو بخشا۔ انٹلیکٹ اور انٹلیکچوالٹی جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے وہ بھی غیر معمولی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان دیکھتا ہے، اس کا ایک گول ہوتا ہے، اور وہ اس کا گول کہاں تک ہوتا ہے؟ کچھ نہ کچھ وہ پانا چاہتا ہے، وہ مل جاتا ہے، اس کا گول مل گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ مگر ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو انٹلیکچوئل بن کر آئے، ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو گول لے کر آئے، ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لے کر اٹھے، مکے سے وہ پیغام نکلا، اور حضور پاک کس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں؟ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان تک حضور اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن کیا ہے، گول کیا ہے، تو انٹلیکچولی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھ کر آپ ان کا جو اثر ہوتا ہے، اگر وہ بہت بڑے لیڈر ہوں، ان کے پاس صلاحیتیں زیادہ ہوں، تو وہ اپنے شہر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہت بڑے لوگ ہیں تو پورے ملک کو متاثر کرتے ہیں، مگر پوری دنیا کو متاثر کرنے والی اگر اس کائنات میں کوئی ہستی ہے تو ہمارے سرکار پاک کی ہستی مبارک ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے کیوں ہوئے؟ آپ دیکھیں گے انسان کی الگ الگ جہتیں ہیں۔ انسان کا ایک مادی جسم ہے، اس کی ایک جہت جسم ہے، باڈی ہے، جس سے آپ لوگ ایڈریس بھی کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے سامنے اس حوالے سے میں کچھ نہیں عرض کر سکتا چونکہ سارے ماہرین بیٹھے ہیں۔ میں طالب علم کیا عرض کروں گا؟ جسم کے آپ ماہر۔ انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور اس کی اپنی صحت ہوتی ہے، اور اس کے اپنے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اس کے اپنے ضوابط ہوتے ہیں، اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ ایک انسان کا جسم ہے، انسان کے پاس جسم سے ہٹ کر انسان کے پاس اس کا انٹلیکٹ ہے، جو انسان کے پاس عقل ہے۔ سال کے بعد اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، جو کرنا ہے 40 سے پہلے کر لیں، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ انسان کا شعور اور انسان کی عقل کامل ہوتی ہے 40 سال کو پہنچنے کے بعد۔ جب بندہ حضور جب 40 سال کے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مشن دیا اپنے حبیب کو، اور حضور دعوت لے کر اٹھے۔ 23 سالوں کے مختصر سے عرصے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں ان 23 سالوں میں جو 13 سال ہیں وہ مکہ معظمہ کے 13 سال آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان 13 سالوں میں کی 5 نمازوں کو الگ الگ حصوں میں بانٹا اللہ کے حکم سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ فجر کا وقت الگ رکھا، ظہر کا وقت الگ رکھا، عصر کا وقت الگ رکھا، مغرب کا وقت الگ رکھا، عشاء کا وقت الگ رکھا۔ یہ پہلا اصول ہے صحت کے حوالے سے۔ دن میں انسان 70-80 سجدے کر لیا کرتا ہے ایک مسلمان۔ یہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو صحت مند بناتا ہے۔ حضور چاہتے تھے، کیوں کہہ دے سکتے تھے کہ لوگوں 5 نمازیں مطلوب ہیں، ایک ساتھ جاؤ 5 نمازیں پڑھو چلے جاؤ، مگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ ایک انسان کو مسلسل ایکٹیو رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ سست ہوتا ہے وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ایکٹیو رکھا کیسے جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نظام مقرر فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو اگر ایکٹیو پہ رکھنا ہے تو اللہ کے نام پر رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور بندے دوڑ دوڑ کر مسجد کی طرف جاتے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ یہ انسان کو کرتا کیا ہے؟ انسان کو صحت مند بناتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اگر آپ نگاہ کر کے دیکھیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحت مند انسانوں کو رکھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول مقرر فرمایا کہ بندہ رات میں جلد سوئے اور بندہ صبح جلد جاگے۔ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اصول ہے۔ دنیا آج کہہ رہی ہے ارلی ٹو بیڈ، یہ ارلی ٹو رائز۔ آج دنیا کہہ رہی ہے جلدی سو، 5 AM کلب۔ آج کل کتابیں لکھی جا رہی، کتابیں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ کتابیں بعد میں لکھی گئی۔ سب سے پہلے 5 بجے اٹھنے کی دعوت اگر کسی نے دی ہے تو نبیوں کے سردار نے دی ہے۔ اگر ہم ان کے اصولوں کو فراموش کرتے ہیں تو ہمارا اپنا قصور ہے۔ مگر حضور نے صحت اصول کا کیا بنایا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد کسی بھی قسم کی میٹنگ کو ناپسند فرماتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی قسم کے جلسے
حصے کو عشاء کے بعد ناپسند فرماتے تھے. ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن سبب تو کوئی نہ کوئی ہوگا. حضور امت کو اصول دینا چاہتے تھے کہ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے, دن جاگنے کے لیے بنایا ہے. ہمارے حضور کی طرف اگر آپ نگاہ کر کے دیکھیں, انی رسول اللہ علیکم جمیعا, وہ سب کے لیے رسول بن کر آئے اور ان کے اصول سب کے لیے, وہ ان کے جو اصول ہیں وہ گولڈن اصول ہیں اور ایک ایسے اصول ہیں جس کو بندہ اپنائے تو صحت مند رہتا ہے. مگر ہمارا حیدرآباد ڈاکٹر چلاتے رہتے ہیں, آپ حضرات کی جانب سے آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں, لوگوں جلد سو جاؤ اس میں صحت ہے, لوگوں جلد جاگ جاؤ اس میں صحت ہے. مگر حیدرآباد کا کیا جائے؟ عزیزان گرامی خیر, آپ لاکھ ارادہ کریں جلد سونے کا, آپ کو شادیوں میں تو جانا ہے. الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, جو بیلنسنگ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آپ کو ملتی ہے, وہ بیلنسنگ پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں ملتی. ہمارے حضور کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خصوصیات سے سرفراز فرمایا ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ایسے رسول کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے. عزیزان گرامی قدر, ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک ایسا قائد, ایک ایسا رہنما, ایک ایسا پروفٹ اور ایک ایسا میسنجر اللہ رب العزت نے ہم کو عنایت فرمایا, جو پوری کائنات کو اپنا گول سمجھتا ہے, دنیا کے ہر انسان تک اپنی بات جو پہنچانا چاہتے ہیں. ایسا رسول اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصیات عطا فرمائی. بے پناہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیات عنایت فرمائی. تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس رسول کی امت ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بندگان خدا سے پیار کرنے کی دعوت دی, ہر بندے کو کی بخشش کے لیے کوشش کرنے کی. دل کی ہمیں گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں. آپ نے اپنے خطاب کے ذریعہ ہم تمام کی اصلاح فرمائی, اصول و ضوابط سرکار علیہ السلام کے ہم تمام کو ریمائنڈ کیا. حضرت جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا.